مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کوئی ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کے حوالے سے ابھی یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا۔ یہ جو ہیڈنگ ہے اس کی، یہ دعوت اسلامی کے جو ہمارا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، وہاں سے یہ پوسٹ جاری ہوئی ہے۔ اس کے جو سائڈ میں ماہ شعبان کا خاص وظیفہ، اس نام سے جو ہے وہ اپنا یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور یہ بیان کی ہے۔ یہ کسی نے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پر لگائی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ لے کر حاضر ہیں، اور آج بھی چونکہ اسٹوڈیو میں میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، سید صاحب اس وقت جو ہے وہ سفر پر ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ سلسلے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا رہیں گے، اور کتنا حصہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو وہ انشاءاللہ عز و جل وقت بتائے گا۔ سلسلے کے ابتدا میں سلسلے کا فارمیٹ بیان کیا جاتا ہے۔ سلسلے کے دو بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ سلسلے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنا دیکھی ہو، کسی حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہوں تو الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی کلپ، کوئی ایسی چیز دیکھی یا سنی ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ سنیں، یا آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ دوبارہ سن سکے، دیکھ سکے، اور پھر الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں اس میں الحمدللہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو وہ انہیں سینڈ کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل پھر وہ ہزاروں ہزار لوگ جو ہے وہ الحمدللہ وہ آگے سینڈ کرتے ہیں، تو یوں نیکی کی دعوت پھیلانے کا بھی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے سلسلے میں میسیج کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کی فرمائشیں، آپ کے بتائے ہوئے کلپس الحمدللہ ہم تیار کر کے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ بیان کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پلیٹ فارم موجود ہے وہ آپ ایس ایم ایس جو خاص ذریعہ ہے ہمیں میسیج کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا مدنی چینل کا جو آفیشیل نمبر ہے وہ 034112555554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وائس میسیج بھی سینڈ کرنا چاہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، الحمدللہ وہاں پر بھی آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو آپ کے مشورے ہوتے ہیں یا جو آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں انہیں تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ سلسلے کے ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیوں کا وقت ہوتا ہے، جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پہلا ورڈ پھول، اے سبز گنبد والے، اے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں۔ حضرت بشر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ شراب کشید کرنے کا کام کرتے تھے۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، چلو زیارے نبی کی جانب، دیکھو مدینہ
علماؤں کی ذرا بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے. کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالم کورس کر لیں تو خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. شفاعت کا سناتے جائیں گے. صاحب یہ کیا پولیس والے بھی آپ کو سنا سیب ویب کھلاتے ہیں بٹھا کے نعتیں سنتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سلسلے میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چلائی جانی ہیں. حالانکہ اور بہت کچھ ہے کہ جو جھلکیوں میں شامل نہیں کیا، الحمدللہ سلسلے کا حصہ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں. کچھ میسیجز ہیں جو گزشتہ سلسلے میں آئے تھے، وہ میں جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں. ایک یہ تھا کہ پچھلے سال رانگڑی زبان میں جو ذہنی آزمائش میں تھی، اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کچھ جھلکیاں جو ہے وہ آپ دکھا دیں. انشاءاللہ عز و جل کلام تو شامل ہے، تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی تیار کر کے لے کر آئیں گے. اسی طرح ایک میسیج تھا کہ ذہنی آزمائش EP 27 آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، اس سیگمنٹ کا آخری سوال اور اس سوال کے بعد جو فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کو جو مدینے کا ٹکٹ ملا تھا وہ دکھا دیں. الحمدللہ وہ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اسی طرح 16 فروری کو ختم بخاری شریف میں جانشین امیل سنت نے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کیے تھے درس نظامی مکمل کرنے والوں کے بارے میں، کہ خود کو بڑا جو ہے وہ اپنا اور دوسروں کو چھوٹا نہیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اس پر الحمدللہ مدنی پھول دیے تھے، وہ تیار کیے ہیں. لیکن چونکہ ابتدا میں ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، تو سعد اور سعدیہ کا جو ہے وہ اپنا کارٹون اور اس کا جو بیسک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار کسی کے بھی گھر جائیں تو 3 بار اجازت لینی چاہیے. اور کس طریقے سے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. اسکول میں مجھے سعد بھائی کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، میری وجہ سے انہیں سب سے پچھلی ڈیسک پر بیٹھنا پڑا تھا. انشاءاللہ میں انہیں منا کر ہی واپس جاؤں گا. سعد بھائی، سعد بھائی! شاید یہاں سے آواز نہیں جا رہی، مجھے اندر جا کر ان کو ڈور بیل بجا کر بلانا چاہیے. یہ تو بندھا ہوا ہے، میں تو بلا وجہ ہی ڈر رہا تھا. بلا وجہ ہی آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. آپ بندھے ہوئے ہیں، اس بچے کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو آپ لوگ ہی کچھ کریں نا، دیکھ نہیں رہے یہ ہمارے گھر میں گھس آیا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی تو پنجرے میں بند ہیں. سعد بھائی دروازہ کھولیں، میں آپ سے سوری کرنے آیا ہوں. کہاں ہے سعد بھائی؟ دروازہ کھولیں. اوہ یا اللہ، توبہ، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ اس طرح گھروں میں جھانکنا تو بہت بری بات ہے. سعد بھائی نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. سعد بھائی، انکل دروازہ کھولے پلیز. یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ سعد بھائی شاید اوپر اپنے کمرے میں ہوں گے، دیکھتا ہوں. سعد بھائی لگتا ہے اندر میری آواز نہیں جا رہی. یہ بڑا پتھر ہے، نہیں یہ صحیح ہے. اوہ نو، یہ
مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب تو سعد بھائی مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو جائیں گے. یہ تو باز ہی نہیں آ رہا, ابھی بتاتا ہوں اسے. یا اللہ, یہ ڈاگی تو کھل گیا. سعد بھائی, انکل پلیز مجھے بچائیں, یہ ڈاگی میرے پیچھے ہی لگ گیا ہے. سعد بھائی, انکل پلیز مجھے بچائیں. شکر الحمدللہ. ہٹو, بھاگو یہاں سے, جاؤ جاؤ ہٹو. ارے یہ تو اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے. بچاؤ, کوئی مجھے اس ڈوگی سے بچاؤ پلیز. بچاؤ بچاؤ. ڈوگی رک جاؤ. شکر الحمدللہ, بچ گیا. جزاک اللہ سعد بھائی. بابر بھائی, آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سعد بھائی وہ بابر بیٹا گھبرائے نہیں. تھینک یو انکل, آپ لوگوں کی وجہ سے میں بچ گیا, ورنہ تو یہ ڈوگی مجھے کچا ہی چبا جاتا. لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ انکل اصل میں یہاں سعد بھائی سے سوری کرنے آیا تھا. میں نے کافی آوازیں بھی دی اور بیل بھی بجائی, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. کس بات کی سوری بابر بھائی؟ صبح کے لیے. صبح کلاس میں آپ کو میری وجہ سے سب سے پیچھے بیٹھنا پڑ گیا تھا نا, اور میں حارث بھائی کے ساتھ آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا. تو اس میں سوری کی کیا بات تھی نا؟ مجھے لگا آپ کو برا لگا ہوگا اور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے, اس لیے میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا. نہیں بابر بھائی, اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ کلاس میں آگے والی سیٹوں پر بیٹھنے کا حق اسی کا ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے. آج آپ پہلے آ گئے تھے تو آپ بیٹھ گئے, مجھے تو یہ بات یاد بھی نہیں تھی. بابر بیٹا, مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے خود سے اپنی غلطی کا نہ صرف احساس کر لیا اور اس کی معافی کے لیے آپ نے کل تک کا ویٹ نہیں کیا, بلکہ آج ہی ساتھ سے سوری کرنے آ گئے. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جیسے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, ہمیں معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو انکل. لیکن بیٹا ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے. دیکھیں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے ہر عمل کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے, وہاں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر پر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع, یعنی جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت مانگ لے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ واپس چلا جائے. بابا جان, اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا, اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو 3 بار اندر آنے کی اجازت مانگیں, اور اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے یا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں, اور اس بات کا برا بھی نہ مانیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا برا ماننے سے بھی منع فرمایا ہے. سمجھ گیا انکل, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. جزاک اللہ خیرا. میں اندر جا رہا ہوں, آپ بھی بابر سے بات کر کے اندر آ جائیے گا. انکل, ایک چیز کی معذرت مجھے آپ سے بھی کرنی ہے. وہ نا مجھ سے غلطی سے سعد بھائی کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سیکھیں حدیث. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سعد اور سعدیہ کے حوالے سے جو ہمارا 2D اینیمیشن خاکہ ہے, کارٹون ہے, یہ جو ہے وہ اپنا دیکھا. انشاءاللہ عز و جل یہ ہم اپنے گروپس میں بھی سینڈ کریں گے, تو آپ اپنے بچوں کو بار بار دکھائیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ جو چیزیں اس میں جو بیان کی جاتی ہیں, یہ یوں سمجھی کہ ایسا نہیں اوور دا نائٹ مطلب کوئی خیال آیا اور وہ صبح چیز تیار ہو گئی. اس پر مطلب ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اب جو ہم نے اینیمیشن کارٹون بنانا ہے اس میں کیا میسیج دینا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا میسیج دینا ہے, اور صرف میسیج ہی ہو. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارٹون کے اندر تو پھر بچوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ یوں سمجھے ایک اینیمیشن بچوں کا کارٹون, یہ ایک سائنس ہے کہ کتنی چیز جو ہے وہ اپنا آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا, جیسے آپ سمجھیں کہ دوائی جو ہے عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی جو دوائی عموماً ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہو تو وہ میٹھی ہوتی ہے. یعنی اگر چھوٹے بچوں کی دوائی کڑوی ہو تو وہ تو ویسے ہی نہیں لیتے, اور
شاید بڑوں کی آپ دیکھیں تو انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دوائی کھانے سے ہی بندہ جو ہے وہ صحتیاب ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ شفا دینی ہوئی. تو اسی طریقے سے یہ جو اینیمیشن کارٹون جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ اسلامی ٹچ دینے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں تاکہ بچہ یہ کارٹون کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھے. تو الحمدللہ عز و جل یہی مقاصد ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا بناتے ہیں. تو آپ کو جب یہ گروپس کے ذریعے سے ہمارے آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ جو گروپس ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو ملے تو آپ اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, مزید لوگوں کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ دین کی دعوت جو ہے وہ عام ہو سکے. اسی طریقے سے مزید آپ کے جو ہمیں وہ ملے تھے اپنا میسیجز, اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ ایپیسوڈ نمبر 28 میں نابینا اسلامی بھائی کا جو ایک خاکہ تھا وہ دکھا دیں. تو وہ خاکہ چونکہ کافی اس کی ڈوریشن زیادہ ہے اور پھر وہ خاکہ جب ختم ہوا تو الحمدللہ عز و جل ایک پیغام جو ہے وہ تشریف لایا امیر سنت کی طرف سے. اس میں ان کے لیے جو ہے وہ عمرے کے ٹکٹ کا جو اناؤنسمنٹ تھی تو وہ چونکہ یہ ایک بہت زیادہ لمبی ڈوریشن بن جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج اس کا ایک حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں دکھائیں گے, اور اگر ممکن ہوا تو اسی کے ساتھ امیر سنت کا کلپ بھی ایڈ کر دیں گے, اور نہیں ہوا تو وہ آئندہ سلسلے میں ہم لے کر جائیں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ لاہور میں دارالمدینہ کی برانچ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے. تو یوں اس طرح جیسے ہم یہاں ٹھیک ہے کراچی کے اندر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے لیکن یوں کہ سمجھے کہ ہمیں ہر چیز کا علم تو نہیں ہے. اسی طرح کوئی ہم سے مدرسۃ المدینہ پوچھے کہ فلاں مطلب گجرانوالہ کے فلاں علاقے کے اندر کہاں ہے تو اس طریقے سے ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا. تو اس لیے میں نے MCR کو ہمارے اسلامی بھائیوں کو عرض کی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ای میل ایڈریس ہے, ان کی ویب سائٹ ہے, یہ اس کو نوٹ جو ہے وہ کر لیں, اس پر نمبر وغیرہ بھی چیزیں بھی مینشن ہو رہی ہے. تو آپ اس پر جا کر جو ہے وہ اپنا ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہاں سے حاصل کر کے نمبر وغیرہ جو بھی ہیں وہاں آپ فون کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ معلومات دیں گے, فراہم جو ہے وہ کریں گے. اب ہم چل رہے ہیں سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے. آج محمود بھائی کے ہمیں 2 کلام کی جو ہے وہ فرمائش تھی. ایک تو منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یاد خدا مصطفیٰ میں پڑھی تھی, اور اس طرح عجل عجل یا رمضان. تو پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڑھی ہوئی منقبت ہے یاد خدا و مصطفیٰ میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو مزید آگے لے کے چلیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, ایک کیف ایک سرور سا رہتا رات دل, ایک کیف ایک سرور سا رہتا رات دل, کیف ایک سرور سا رہتا رات دل, ایک کیف ایک سرور سا رہتا رات دل, جب سے ہوا ورد ہمارا علی 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 دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی, دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے ڈور ہو, دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے ڈور ہو, دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے
جی آپ نے منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی. میسیجز ہمیں کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو آ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے گرانڈ فنالے کے اندر جو ہونے والا جو فرضی خاکہ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو چلا دیں. تو چونکہ آج کل رات سلسلہ ہوا ہے اور آج ہم چونکہ سلسلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ میسیجز آپ کے شامل کریں گے اور آئندہ ہفتے یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو ہم چلا کر جو ہے وہ اپنا کریں گے, آپ کے لیے تیار کر کے لے کر آئیں گے. اسی طرح ایک یہ ہے کہ بچوں کی شام لائیو کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ تھینکس. تو چونکہ ابھی یہ جو رجب اور شعبان کے مہینوں کے اندر ہمارا جو دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, چونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک تحریک جو ہے وہ ہے کہ رجب شریف کے بھی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول روزے رکھتے ہیں, شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں, رمضان کے تو ہمیں رکھنے ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل مختلف جگہوں پہ دعا افطار کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اپنا چونکہ یہ مغرب سے کچھ پہلے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ عصر کے بعد بچوں کی شام ہوتا ہے, تو اب وہ بچوں کی شام پروگرام جو ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ بچوں کو ارینج کرنا لانا, اب چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت بہت کم جو ہے وہ رہتا ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. انشاءاللہ مزید فردر اپڈیٹ لے کر میں آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گا. ابھی چونکہ جس خاکے کا تذکرہ ہوا ہے نابینا اسلامی بھائی کے, انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. اور پھر اگر اس دوران سید یوسف باپو سے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے, وہ اس وقت سفر میں ہے اور اس وقت غالباً جو ٹیم ہے ان کے ساتھ یہ لوگ کہیں پر کھانے کے لیے رکے ہیں, تو جیسے انشاءاللہ عز و جل ان سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ سے جو ہے وہ اپنا ان کا جو بھی ہے اسلامی بھائی جن سے ہمارا آپ تعارف ہم کروا سکتے ہوں گے اور سید صاحب سے کچھ گفتگو کر سکتے ہوں گے سلسلے پروگرام کے حوالے سے, تو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو وہ خاکہ دکھاتے ہیں. آئیے. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا, یا اللہ یا اللہ, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, ہو جائے مشکل آسان سب, چاہے جو تو میرے خدا, چاہے جو تو میرے خدا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, ہو جائے مشکل آسان سب, چاہے جو تو انڈے گرم انڈے خدا, انڈے گرم انڈے جو تو بڑے بھائی خدا, حضرت روڈ پار کرا دیں گے. اللہ یا اللہ یا اللہ, ماشاءاللہ روڈ پار کرا دیں گے. پیارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا روڈ پار کرا دیا ماشاءاللہ. نام تو بتا دیں کہاں لے آئے مجھے, پیارے بھائی کہاں لے آئے, نام تو بتا دیں پیارے بھائی. ماشاءاللہ دو بھائیوں نے روڈ پار کرا دیا, نام نہیں بتا کے گئے, کہاں چلے گئے؟ ارے پیارے بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے, نام نہیں بتایا.
عبدالحبیب بھائی جا رہے ہیں نام تو بتاتے ہیں. ارے چلے گئے, نام نہیں بتا کے کہاں چھوڑ گئے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو پیارے اسلامی بھائی مجھے چھوڑ گئے, نام بھی نہیں بتایا, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اچھا جی, آپ کا نام؟ میرا نام عبدالحبیب ہے, اور یہ دو بھی بھائی ادھر ہی ہیں. ادھر آنا بیٹا, ادھر آنا, ادھر ہی ہے, ادھر آ رہے. کیسے, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ. اچھا, یہ بول نہیں سکتے اور یہ دیکھ نہیں سکتے. اچھا فیضان بھائی ذرا آئیے بھائی, یہ تھوڑا معاملہ آپ نے حل کرنا پڑے گا. یہ ان کو اشاروں کی زبان میں کچھ بات کرنی پڑے گی. ہماری مجلس خصوصی اسلام ہے کہ اسلام میں آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام فیضان بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اچھا, یہ بھائی غالباً دیکھ نہیں سکتے اور یہ انڈے لے کر آئے ہیں, اور یہ دو ان کو روڈ پار کرا رہے تھے. ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے, کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں ہم ہوٹل پہ, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا اسلام پہ آئے ہیں اور گاڑی ان کو روڈ پار کرنا ہے, تو ہم نے ان کو روڈ پار کروا دیا. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے. لیکن یہ آپ کا ذہن کیسے بنا, آپ نے کیوں ان کو روڈ پار کرایا؟ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں, مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں امیر سنت کی, اور ایک حدیث مبارک بھی ہم نے وہاں سنی کہ نابینا کو جو 40 قدم چلاتا ہے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ اس نیت کے ساتھ یہ کیا. دیکھیں یہ پیارے بھائی کتنے اچھے دو بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے, مگر انہوں نے آپ کو روڈ پار کرایا اور یہ فضیلت حاصل کی. آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ, اللہ پاک انہیں مدینہ دکھائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی, بڑا مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوشی ہوئی انہوں نے یہاں تک چھوڑا مجھے. چلے ماشاءاللہ. اب یہ بتائیں اس میں ہے کیا, کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ انڈے بیچ رہا ہوں, گرم انڈے ہوتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی, ہاں ہاں, وہ بیچتا ہوں. کتنے کا ایک دیتے ہیں؟ یہ 35 روپے کا ایک دیتا ہوں, 70 کے دو. 70 کے دو. اچھا, یہ کتنے انڈے اس میں؟ اس میں انڈے 6-7 ہوں گے تقریباً. ارے واہ, 6-7 انڈے ہیں. جی ہاں یار واقعی انڈے ہیں. کتنے کا ایک بتایا؟ 35 روپے کا. تو میں لے لوں, یہ خرید لوں, میں خرید لوں, یا مجھے دے دیں گے؟ جی جی بالکل. 7 انڈے, چلو 7 انڈوں کے پیسے ابھی دیتے ہیں آپ کو, یہ آپ مجھے دے دیں. یہ ایسا کریں فیضان بھائی, سب بچوں کو ایک ایک انڈا دے دیں, ایک میرے لیے بھی رکھیں. اچھا, اب یہ تو آپ کے انڈے ہم نے لے لیے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ جو ہے وہ انڈے بیچ رہے ہیں؟ نارملی لوگ نابینا ہو جاتے ہیں تو وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ بنی؟ عبدالحبیب بھائی, میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ شروع سے ذہن یہی ہے کہ میں جو ہوں اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کا میرا ذہن بنا ہوا ہے. ماں باپ کی بھی, والدین کی بھی تربیت یہی ہے, اور میں مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہوں, اجتماعات میں آنا جانا ہوتا ہے. ارے واہ. تو وہاں سے بھی یہی ذہن ملا ہے کہ جو ہے وہ خود کما کے کھانا ہے, مانگ کے نہیں کھانا. جی, آپ نے یہ ملاحظہ کیا. ابھی چونکہ اس کا حصہ باقی ہے تو اس کی ڈیوریشن میں نے جیسے عرض کی تھی کہ زیادہ ہے, تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ سلسلے میں جو ہے وہ دکھائیں گے. ہم شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری سید صاحب سے جو ہے وہ ہماری کچھ کنیکٹیویٹی ہوئی ہے, تو زیارت اگر ان کی ہو سکتی ہو تو اسکرین پر جو ہے وہ کرا دیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب سید صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر. اب آپ ماشاءاللہ تشریف بھی آ گئی. جی جی, آپ کی زیارت آ گئی, لیکن آپ بالکل کونے میں جو ہے وہ ہمارے چلے گئے ہیں, جو لوگو ہے ہاں اس کے نیچے. کوئی بات نہیں, وہ یہ چلتا رہے گا, جو ہے وہ اپنا ڈائریکٹ صاحب بلے دکھا دیں, ہلکا پھلکا جو ہے وہ چلتا ہے. سید صاحب اس وقت ہماری پوری ذہنی آزمائش کی ٹیم دکھانی ہے. ہم گجرانوالہ میں فائنل کر کے اب چلے ہیں, اور الحمدللہ اب ہم کراچی کی طرف روانہ ہیں. راستے میں نماز اور طعام کے لیے رکے تھے, تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری طعام کیا ہوتا ہے؟ طعام چینل ذہنی آزمائش کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے, اور اس وقت کھانے کا سلسلہ جاری ہے. ہاں, یہ اصل میں تھوڑا آسان بھی کر دیا گیا نا طعام, یہ لفظ مطلب ناظرین کے لیے جو ہے وہ بولا پتہ نہیں, نماز تو سمجھ میں آیا ہاں جو ہے وہ. تو اچھا, تو اس عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ صبح فجر کے بعد آپ کی روانگی ہوئی ہے؟ جی, اس وقت ہم سمجھ لیں کہ پنجاب کو ہم نے کراس کیا ابھی. ٹھیک ہے, سندھ میں داخل جو ہے وہ اپنا ہو گئے, کراچی کی طرف آ رہے ہیں. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ کیا کوئی آپ کب تک پہنچیں گے؟
हम ये पहुंचेंगे रात तकरीबन 2 बजे तक, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अल्लाह ने चाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो मेरी अपनी ज़ाती जो है वो हैसियत में मैं आपको ज़हनी आजमाइश की टीम को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस इतना प्यारा सिलसिला करने पर जो है वो अपना मुबारकबाद तो आपने कल जो है वो अपना लूटी ही हैं लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई को भी मुबारकबाद, उन्होंने फिर आप लोगों को टीम को जो है वो दी है। तो आप जो है वो किसी की ज़ियारत करवा सकते हैं अपने अलावा जो है वो इस्लामी भाइयों की? जी मैं इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ। हमारे जिब्रान भाई है माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी आजमाइश की मजलिस को उन्होंने माशाल्लाह पूरा सही तरीके से इन्होंने माशाल्लाह चलाया माशाल्लाह, ENG के हवाले से भी। और हमारे IT के ये समीर भाई हैं, इनके वीडियो साहब सैयद मुनीर शाह साहब हैं, इसी तरह रिजवान भाई हमारे, आपको दिखाता हूं। देखिए माशाल्लाह सारे इस वक्त खाने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे इस्लामी भाई, क्या हमारे रिजवान भाई हैं, IT के जिम्मेदार है माशाल्लाह। जी IDO के हमारे इमरान भाई ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे IDO के रजा भाई हैं ये। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत सारे इस्लामी भाई हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अच्छा, कैमरामैन भी हैं, सैयद साहब कैमरामैन भी हैं। सैयद साहब मैं आपको एक अर्ज करूं तो मैं इस वक्त चूँकि स्टूडियो में सिलसिला कर रहा हूं, इससे पहले चीज़ें पैकेजेस वगैरह जो है वो चल रहे थे, तो हमारा जो स्टाफ हमारे साथ सिलसिले में शामिल है तो बाकी सब अपने अपने काम धंधों में लगा हुआ था। तो जैसे ही आपने ये ज़ियारतें करवाना शुरू की ना, IT कैमरामैन की, ऑडियो वालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा स्टाफ जो है ना वो इस तरफ आ गया स्क्रीन पर जो है वो अपना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि साथ काम करने वाले, तो काफ़ी दिनों से इनकी जो है वो इस तरह शायद ज़ियारत नहीं होगी देखने के लिए। तो माशाल्लाह इस वक्त आप लोग जो है वो होटल पर खाना और नमाज वगैरह का जो है वो अपना आपका वक्फा है। चैनल की स्क्रीन पर भी देखा जाता है। ये हमारे इमरान मदनी भाई माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, क्या बात है, क्या बात है। हजरत कुछ फरमाएंगे या? और आमिर भाई है माशाल्लाह, आमिर भाई। जी इमरान भाई कुछ कहेंगे? मदनी चैनल पर बना रास्त। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी चैनल का मकबूल है, आप ज़हनी आजमाइश मुकम्मल करने के बाद वापसी के सफर पर हैं और इस वक्त सक्कर में एक होटल पर मौजूद हैं। आशिकान रसूल यहाँ पर खाना तनावुल फरमा रहे हैं और फिर उसके बाद नमाज ज़ोहर अदा करनी है, फिर आगे का सफर हमने शुरू करना है। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारा सफर बखैर फरमाए और अमन व आफियत के साथ अपने शहर पर पहुंचे और इसी तरह दीन का काम करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक करना। एक और इस्लामी भाई है माशाल्लाह, ये भी अहम तरीन इस्लामी भाई है, इरफान आलम भाई माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये अपना मैं खुद ही जो है वो अपना ये तारुफ करवा देता हूँ माशाल्लाह। ये हमारे इरफान आलम भाई है। हमारा जो एक तफ्तीश का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो चेकिंग करता है प्रोग्रामों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाद वैसे तो ये अमीर सुन्नत के जो क्लिप्स हैं, प्रोग्राम है, मदनी मुज़ाकरे, उनको जो है वो चेक करते हैं, लेकिन ज़हनी आजमाइश की टीम का हिस्सा भी है। ऑलमोस्ट तकरीबन इनको भी मदनी चैनल के अंदर काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं। बाबू बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया और उम्मीद है आप अभी हैं हमारे साथ जो है वो अपना। तो एक आध मैसेज आपके लिए भी जो है वो था, याद है आपको गुज़िश्ता हफ्ते आपने एक कर्ज जो है वो छोड़ा था? आज उधार कर ले, कल नगद करेंगे इंशाल्लाह। गुज़िश्ता सिलसिले में भी आपने जो है वो उधार किया था, तो ये डबल उधार आपके लिए चढ़ जाएगा। नहीं तो 1 महीने तक तो उधार मिल सकता है ना, मसला नहीं है ना। अच्छा चले, मैं आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह पूरा उतारेंगे। एक सिर्फ मैसेज आपके लिए जो है वो है, वो ये था कि वो लफ्ज़ नूरी जो मैंने आपसे जो है वो पूछा था, वो कह रहे हैं कि जो आपने जवाब दिया था वो वाला जवाब दुरुस्त नहीं है। 2 बार ही नूरी जो है वो अपना उसके अंदर आएगा और कह रहे हैं कि बहुत ही मशहूर कलाम के अंदर जो है वो आता है। तो ये आपने जो है वो आइंदा हफ्ते जब आप आए तो ये आपने याद करके आना है, ठीक है? सबक है आपके लिए। हाँ, होमवर्क है, होमवर्क है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। ज़हनी आजमाइश का तज़किरा हो रहा है, इससे पहले आपने जो है वो नाबीना वाला खाका भी जो है वो अपना मुलाज़ा किया। इसी तरह ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में फैसलाबाद की टीम और मुल्तान की टीम का जो आखिरी राउंड जोश के साथ मगर होश से, ये इसके अंदर आखिरी मोमेंट पर यूँ समझे कि जो सिचुएशन हुई और फिर उसके बाद इस्लामी भाई कौन सी टीम हारी और फिर किस इस्लामी भाई को जो है वो मदीने शरीफ का टिकट जो है उनकी अनाउंसमेंट हुई है, उसका हमें कहा गया था कि ये आपने क्लिप दिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया। आइए देखते हैं। सवाल है, क्या
ہاتھ پاؤں کی ذرا بیل بجائی ہے فیصلہ آباد والوں نے, صرف کیا ہاتھ پاؤں کی, یہاں تک سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کی زائد انگلیاں کٹوا سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زائد انگلیاں کٹوانے کی علماء کرام نے اجازت دی ہے جبکہ ہلاکت کا غالب اندیشہ نہ ہو. بڑا امیزنگ سوال ہے کہ کیا زائد ہاتھ پاؤں کی زائد, کسی کی چھٹی انگلی بھی ہوتی ہے نا, زائد انگلیاں کٹوا سکتے ہیں؟ تو علماء اس کی اجازت تو دیتے ہیں, جبکہ اس زائد پارٹ آف دا باڈی کو کاٹنے سے ہلاکت کا غالب اندیشہ نہ ہو, ورنہ اجازت نہیں ہے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے, 2 نمبر حاصل کیے. ملتان والے اور فیصلہ آباد والوں میں اب فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب شیر کی باری ہے, ہم سے اب بیل بجائی ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مل کر بآواز بلند کیسے کہیں گے؟ کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اب 2 سوال ہیں میرے پاس, 2 نمبر سے ملتان والے آگے ہیں, اور اب سوال کی باری ہے. پیشاور, اللہ بیل بجائی ہے فیصلہ آباد والوں نے. سوال یہ ہے کہ پیشہ ور بیکاریوں کو بھیک دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہے تو اس کو بھیک دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے, اور ایسوں کو دینا ان کی گناہ پر مدد کرنا ہے. سوال اور جواب تو آپ نے بالکل ٹھیک دیا ہے, کیونکہ واقعی پیشہ ور بیکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے, مسئلہ یہی ہے. لیکن جو میرے پاس سوال لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر, مقابلہ برابر ہو گیا. ناظرین, کیا اس سے زیادہ دلچسپ سلسلہ آپ دیکھ پائیں گے؟ دونوں ٹیمیں ایک ہی نمبر پر موجود ہیں, اور میرے پاس صرف ایک سوال ہے, یعنی یہ آخری سوال, یہ فیصلہ کرے گا کہ کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل جو کہ دنیا پور لودھرا میں ہونے جا رہا ہے, وہاں کون سی ٹیم جائے گی, فیصلہ آباد یا ملتان. سچی بات میں کہوں, میرا بس چلے تو ان دونوں ٹیموں کو لے جاؤں. اتنی شاندار ٹیمیں, اتنا شاندار حافظہ. آج واقعی دل سے افسوس ہوگا کسی ایک ٹیم کو جدا کرنے سے, کیونکہ یہ دونوں بڑے کمال کے ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں اور شاندار تیاری کر کے آئے ہیں. اب میرے پاس شعر ہے, اور میں اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ غور سے آئے تو بیل بجائیے گا. چرخے, اللہ بیل بجا دی ہے فیصلہ آباد والوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کیا شعر صحیح پڑھ دیں گے. عبداللہ کیا پڑھا؟ چرخے. چرخے. 7 سیکنڈ ہیں. اللہ اللہ اللہ, صحیح جواب دیتے تو مقابلہ جیت جاتے, اور جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے ان کے 2 نمبر مائنس ہو گئے. ویسے بیل تو آپ بھی بجا رہے تھے, کوئی فیصلہ آباد ملتان والا سنائے گا یہ شعر؟ اچھا جناب, ان کو بھی نہیں آتا. قبر انور کہیے یا کسرے معلا نور کا, چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا کبا نور کا. شاندار مقابلہ فیصلہ آباد والوں نے کیا, مگر آخری سوال پر غلطی کرنے کی وجہ سے آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ, کہے گا کر کوئی دیوانہ, چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. مجھے ابھی میسج آیا ہے کہ غلمان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے.
کام اپنے آقا سے عرض کرنا ہے. دنیا میں کسی سے نہ کہو مجھے مدینے جانا ہے, مدینے والے سے کہو مجھے مدینے آنا ہے. میرے آقا آپ نے بلانا ہے. جب انہوں نے بلانا ہے نا, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, پھر انتظام بھی ہو جائیں گے, پھر کام بھی سیدھے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. واقعی جو ہے وہ اپنا ذہنی آزمائش یوں سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کے مدینے جانے کا ایک سبب جو ہے وہ بنا ہے. خود یوں سمجھے کہ ہماری اس مدنی چینل کے اندر بھی شاید 20 اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جو الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش کے بدولت جو الحمدللہ عز و جل یعنی سبب جو ہے وہ ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بنا. کچھ کے قرآن اندازی میں جو ہے وہ اپنا ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ نکلے, اور بعض اوقات قافلہ جو ذہنی آزمائش کا یہاں سے جاتا تھا تو بعض اسلامی بھائی یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے تو کوشش کی ادھر ادھر سے جو ہے وہ اپنا کچھ پیسے لے کر الحمدللہ عز و جل, اور کچھ کے بلاوے الحمدللہ عز و جل اس طریقے سے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور کل رات بھی الحمدللہ عز و جل ایک اسلامی بھائی کا جو ہے وہ بلاوا آیا ہے. تو ذہنی آزمائش کے فائنل کے حوالے سے کچھ میسیجز آ رہے ہیں, کیونکہ لیٹ نائٹ تک چلا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم لائیو نہیں دیکھ سکے, اور پھر ریپیٹ کا جو ٹائم تھا اس میں لائٹ چلی گئی. یہ میسیج کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. تو اس کے کلپ آپ سلسلے میں جو ہے وہ چلا دیں, آخری وقت کے جو ہے وہ لمحات وہ چلا دیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی یوں سمجھے ذہنی آزمائش ختم ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ذہنی آزمائش کے سلسلوں کی ایپیسوڈ کی چلانے کی باقی ہیں. فائنل کی بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ چیزیں چلائیں گے. ایک ہمیں کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو ہمیں میسیج موصول ہوا ہے کہ یاد مدینہ جو عبدالحبیب بھائی نے کل کروایا تھا اس کو بھی چلائیں انشاءاللہ. وہ بھی اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ اس کو جو ہے وہ تیار کر کے لے کر آئیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. اس وقت ہم خلیل بھائی کا ایک معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے, اور وہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ چلانے کا. اب ظاہری بات ہے کہ اگرچہ گزشتہ ہفتے کو جو ہے وہ اپنا بڑی رات تھی شب معراج, تو اس وقت ہم نہیں چلا سکے, لیکن ہمارے سلسلے کی ایک یہی ہے کہ ہم وہ ایونٹ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ہمیں جو فرمائش آتی ہے تو بعض اوقات جیسے ہم مثال کے طور پر ابھی ربیع الاول کے حوالے سے اگر کوئی فرمائش آ جائے صبح 12 کی اگر بالفرض, تو الحمدللہ عز و جل ہم اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تو آئیے خلیل بھائی کا وہ پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. معراج نبی سبحان اللہ, معراج نبی سبحان اللہ, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, جشن معراج النبی مبارک ہو, مبارک ہو, جشن معراج النبی مبارک ہو, مبارک ہو, مرحبا مرحبا معراج کے دولہا, مرحبا 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 اے رب کے مہمان, مرحبا 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 معراج کے دولہا, مرحبا 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 اے رب کے مہمان, مرحبا. اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے, اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے, بالا سے بالا عظمت والے, بالا سے بالا عظمت والے, سب سے برتر عزت والے, سب سے برتر عزت والے, صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مرحبا مرحبا معراج کے دولہا, مرحبا 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 معراج کے مہمان, مرحبا. جشن معراج النبی مبارک ہو, مبارک ہو, جشن معراج النبی مبارک ہو,
رب نے تم کو سیر کرائی، رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی. ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. معراج نبی مرحبا معراج کے دنیا مرحبا. جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے یہ خلیل بھائی کا پڑھا ہوا کلام ملاحظہ کیا. ایک ماضی کی یادیں پروگرام ہوا تھا تقریباً کچھ 4 یا 5 ہفتے پہلے. اس پہ سید صاحب عابد شاہ صاحب جو ہے وہ اپنا آئے تھے اور ان سے نگران شورا نے ان کی کچھ ماضی کی یادیں جو ہے وہ اپنا پوچھی تھی. تو سید صاحب کو پولیس والوں نے سیب جو ہے وہ کھلایا تھا اور وہ واقعہ کیا تھا اس کی فرمائش کی گئی ہے کہ وہ ہمیں دکھایا جائے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سید صاحب یہ کیا پولیس والے بھی آپ کو سنا سیب کھلاتے ہیں بٹھا کر نعتیں سنتے ہیں؟ اب ایک پولیس والوں نے بٹھا کر بھی آپ سے نعتیں سنی ہو اور کچھ سیب بھی دے دیا ہو. میں بائک پہ جا رہا تھا، علاقے کے قریبی تھا، پولیس والے تھے، وہ تو روک لیتے نا، روکیں کاغذات ہیں یہ وہ سب چیزیں، تو روک لیا. تو میں بھائی جو کام ہے بتا دیں. آپ کو پہچانا نہیں تھا جب مدنی چینل نہیں تھا؟ اچھا مدنی چینل والا سیب والا ہے وہ. اچھا. تو پھر میں بھائی مجھے سامنے والے علاقے میں جانا ہے. اب امام شیخ وغیرہ تو لگایا ہوا تھا، علاقے میں ہی تھا. جلدی بولیں یہ ادھر جانا ہے مسجد میں. تو بولیں کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو. میں گاڑی میں بٹھا دیا، موٹر سائیکل اتار نہیں. ہاں بولے گاڑی میں بیٹھو اور ہمیں نعت سناؤ مدنی مدینے والے. ارے واہ. تو میں نے 2 شعر سنائے اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام مدنی مدینے والے میں نعت سنایا. وہ فرمائی بھی گئے مدنی مدینے والے سنایا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے پڑھتے ہو تو ہمیں بھی سناؤ. تو اس طرح پھر ان کو کلام سنا کے پھر آگے ہم بڑھے. اب میں مدنی مذاکرے سے جا رہا تھا رات میں سیب والی کی طرف آ رہا ہوں. رات کا وقت تھا، تقریباً 2 بج رہے ہوں گے. تو میں ایک گزرا تو وہاں پہ پولیس والی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو میں ہیلمٹ لگایا ہوا تھا. وہ نا رات کو روکنا تو ہے کہ چیکنگ وغیرہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو سوالات. تو میں رک گیا. تو بولے جی کہاں سے؟ میں بھائی وہاں سے آ رہے ہیں. میں پھر فوراً نا ہیلمٹ تو سائڈ میں رکھا، امام شریف میں نے جو ہے وہ لگایا. تو وہ جو جس نے مجھے روکا تھا بولا صاحب کے پاس آ جاؤ، صاحب کے پاس آ جاؤ. میں چلیں جی صاحب کے. میں امام شریف تو لگا لیا تھا. اب جیسے صاحب کے پاس گئے وہ بیٹھے تھے گاڑی کے اندر. بولے ارے ہاں. تو وہ گاڑی جب باہر آیا پہچان لیا آپ کو؟ ہاں اس نے مدنی چینل دیکھا ہوگا اس نے. تو اس میں ارے آپ، تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا، اتنا ہوا گلے گلے لگے. پھر وہ تو اس کے ہاتھ سیب رکھے ہوئے تھے. تو اس نے بولا یار یہ آپ کے لیے گفٹ. میں یار کیا بات ہے آپ کی، پولیس والوں سے کچھ مل رہا ہے، کمال ہو گیا. تو پھر میں نے اس کے ہاتھ تھوڑا سا ایک سیلفی وغیرہ بنایا. میں کون کہتا ہے یار میں اتنے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. اللہ برکت دے دے. باپو سید صاحب ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. جی سید صاحب کو سیب جو ہے وہ پولیس والوں نے کیسے پیش کیا آپ نے سنا. سلسلے کو مزید آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اشعار کا مقابلہ کڈس مدنی چینل کا ہمارا ایک پروگرام ہے. اس کے اندر ہمارے نعت خواں جو کڈس مدنی چینل کے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ان کا ایک سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس کے اندر کچھ اشعار وغیرہ جو ہے وہ 2 ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. تو ہمیں ایک کلپ کی جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی جس میں کڈس مدنی چینل کے حسان بھائی بھی ہیں ان کا. تو وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. پہلا ورڈ پھول. ٹیم اے پھول. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت صحبا کے خار پھرتے ہیں، صحبا کے خار پھرتے ہیں. پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے ماشاءاللہ. اگلا ورڈ قربان. وزن پہ ہاتھ رکھنا تھا نا ٹیم اے.
قربان میں ان کی بخشش کے مقصد اگلا ورڈ خریدار. ٹیم اے خریدار ورڈ آیا ہے. گرمی میں یہ بازار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تینوں پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں شروع کے ہماری ٹیم اے نے. سکہ. ٹیم بی نے بزر بجا دی ہے. ورڈ آیا ہے سکہ. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. ماشاءاللہ. ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم بی نے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ نثار. ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی. ٹیم بی. نثار ورڈ ہے نثار. میں نثار تیرے کلام پہ یوں ملے تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اگلا ورڈ مہک. ٹیم بی. ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں ٹیم بی کے اور 3 پوائنٹس ہیں ٹیم اے کے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ اور آخری ورڈ یہ فیصلہ کر دے گا کہ ٹیم اے جیت رہی ہے یہ مقابلہ یا پھر ٹیم بی یہ مقابلہ جیتے گی. تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلے ورڈ سنیے گا پھر بزر بجائیے گا. طیبہ. ٹیم اے طیبہ. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم جی. ٹیم اے نے مقابلہ جو ہے وہ جیت لیا ہے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک کلام جو ہے وہ اپنا عبد الحبیب بھائی کا یوں سمجھے کہ جس کو آپ اسٹوڈیو کلام کہتے ہیں، غالباً یہ نیا ہی آیا ہے اور اس کی فرمائش بار بار ابھی بھی میسیج جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں، وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اے سبز گنبد والے. آئیے دیکھتے ہیں. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ، اے سبز گنبد والے منظور
کرنا جب نزع کا وقت آئے، دیدار عطا کرنا جب نزع کا وقت آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے، دیدار عطا کرنا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام جو ہے وہ سنا۔ ہمارے پاس امیر سنت کا ایک کلپ موجود ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کہ امیر سنت نے حضرت بشر حافی کا ایک واقعہ جو ہے وہ سنایا تھا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے جو لفظ جو ہے اس میں جلالت، اس کی تعظیم جو ہے وہ کی تھی، اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ اپنا یہ مقام ملا تھا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کشید کرنے کا کام کرتے تھے، نہ شراب کا کارخانہ، خالی شراب پینا نہیں، کارخانہ تھا آپ کا۔ لیکن ایک بار گزر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا پرزہ نظر آ گیا، تو اس کو وہ میرے رب کا نام زمین پر اٹھایا اور خوشبو خریدی، خوشبو لگائی، اس کو احترام کیا۔ خوشبو لگانا تعظیماً، ہمارے یہاں بھی لگاتے ہیں بعض چیزوں پہ لوگ خوشبو احتراماً، تو اس کا احترام کیا کہ میرے رب کا نام ہے، اور اس کو ادب کی جگہ پہ رکھ دیا۔ بس وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن تو کوئی آیا، خواب میں اس کو بشارت ہوئی کہ بشر حافی کو مطلب جاؤ ہمارا سلام دو۔ خادم نے اگر کہا کہ دروازے پر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، بولتا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، تو بشر حافی ننگے پیر دوڑ پڑے تھے، میرے رب کا پیغام آیا ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت یہ اچھے آدمی نہیں تھے عملی اعتبار سے، لیکن دوڑ پڑے اللہ کا پیغام۔ بس تو وہ انہوں نے سنا اور بس کایا پلٹ ہوئے کہ تم نے میرے نام کا ادب کیا، تو اس طرح بشارت ہوئی اس کی۔ تو بس یہ کہ اللہ نے ولایت کا تاج پہنا دیا ان کے سر پر، سارے شراب کے توڑ پھوڑ سب مطلب توبہ طائب ہو گئے، اور بہت بڑے ولی اللہ بنے، بہت بڑے ولی اللہ مشہور ہیں۔ مطلب اہل علم یا جو اس مدنی دینی ماحول کے لوگ نام جانتے ہوتے ہیں، اتنے مطلب بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ بنے کہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ننگے پاؤں رہتے تھے، بغداد شریف میں ہی تھے آپ بھی، بغداد شریف میں ننگے پاؤں رہتے تھے، تو ان کا جانور چوپائے ان کا احترام کرتے تھے، اور بغداد شریف کی گلیوں میں کوئی مطلب وہ گوبر وغیرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار ایک بزرگ نے دیکھا کہ گلی میں کہیں گوبر کسی جانور نے کیا تھا، تو یہ چونکہ یہ بھی بہت سمجھدار تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ کسی کے مجال نہیں تھی کہ کسی جانور کی ایسی حرکت کرے۔ پھر پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی ان کا اب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ ان کا جنازہ اٹھ گیا، تدفین ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ شرح الصدور میں یہ واقعہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ خواب میں دیکھا تو کیا معاملہ ہوا، تو مجھے بشارت ملی کہ اللہ پاک کی طرف سے کہ تم کو بخشا اور تمہارے جنازے میں جو شریک تھے ان کو بھی بخشا۔
تو میں نے عرض کیا اللہ کچھ اور کرم کر دے. تو یہاں تک وہ فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی بخشا. تو آپ سب گواہ رہیے گا مجھے حضرت بشر حافی سے محبت ہے. الحمدللہ بشر حافی سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امیل سنت کا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کلپ ملاحظہ فرمایا. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، چونکہ کوئی ہے نہیں میرے ساتھ کہ جس سے کسی حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے، تو آپ کی کلپس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. انس بھائی نے جو ہے وہ کلام پڑھا تھا، ابھی کا نہیں ہے، یہ کچھ سال پہلے کا ہے، تو شمع رسالت ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جو فرمائش کرنے والے ہیں ہمیں تو ان کو باؤنڈری جو ہے وہ نہیں دی. انہوں نے غالباً شاید یہ اسلام فور کڈس یا کسی پروگرام کے اندر کچھ سالوں پہلے کا انس بھائی کا یہ پڑھا ہوا کلام تھا، اس کی فرمائش کی گئی تھی، یہ آپ کے لیے تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، غر دل بن پیغانہ، غر دل بن پیغانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، کاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منقبت ہے جو ہمارے نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھی ہے. اس کو ہم اسٹوڈیو منقبت بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، آل علی، آل علی، آل علی، آل علی، جعفر، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام جعفر، فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر، نورانی آئینہ ہے
حضرت امام جعفر ایک نیر صفا گئے حضرت امام جعفر سردار اولیاء گئے حضرت امام جعفر اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر جعفر امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل کہ جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعاع مہر رسالت شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ آیا ہے ان پہ رموز آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام جعفر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کچھ دنوں پہلے ختم بخاری شریف کا سلسلہ ہوا اور جس میں جانشین امیر سنت بھی تشریف لائے اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے مدنی پھول دیے۔ تو ہمیں چونکہ سلسلے میں ہمارے جو ہے وہ اپنا یہ کہا گیا ہے کہ کلپس وغیرہ ہوں یا کوئی کلام ہو اس کی آپ فرمائش کر سکتے ہیں، تو وہاں جو اسلامی بھائی درس نظامی سے فارغ ہو رہے تھے اس سال، ان کے لیے جو مدنی پھول دیے تھے اس کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کلپ نکالنا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالم کورس کر لیں تو خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علامہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ذرا کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہے، کیا مسائل ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے ہی گمان میں اپنے ہی زوم میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مفتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ دوسروں سے اپنی عزت و توقیر کی خواہش رکھے ہوئے ہے، تو کوئی دوسروں کو کمتر اور خود کو سب سے برتر سمجھے ہوئے ہے۔ تو یہ جو نا اس طرح کے کئی وسوسے جو ہے وہ آتے ہیں، چونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے جو وہ کوئی موقع اس نے گنوانا نہیں ہے کہ جہاں اس نے لوزنگ دیکھی وہاں اس نے اٹیک کر دینا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اٹیک سے بچائے، ہمیں اس کے وسوسوں سے بچائے، اللہ کریم ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ جس پہ جو نا ہم یہ اتنے پھولے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر نظر ڈالیں کہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود غرور اور تکبر کو کبھی بھی اپنے قریب نہ بھٹکنے دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاجزی اور انکساری کا دامن تھامے رکھا، اور عملی طور پر بھی سادگی اپنائی، اور دوران طالب علمی سے ہی زہد و قناعت کو اختیار فرما لیا۔ اور ایک کاش کہ ہم بھی جو ہے وہ مرتے دم تک انہی عادتوں کے عادی بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے، انکساری نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انکساری کیسی تھی، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شاگرد محمد بن حاتم وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا کے قریب مسافر خانہ بنا رہے تھے. خدام اور عقیدت مند حضرات بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر دیوار میں لگا رہے تھے. میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور آپ رہنے دیجئے، یہ اینٹیں میں لگا دیتا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عمل مجھے فائدہ دے گا. منقول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلب علم کے دوران بسا اوقات سوکھی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا، اور کبھی کبھار ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. اطباء حضرات نے بتلایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ چکی ہیں. تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ وہ 40 سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں اور اس عرصے میں سالن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا. واقعی یہ ان کا یہ تقویٰ تھا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سوکھی روٹی تو کجا، ٹھنڈی روٹی بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارے نفس کو اچھی نہیں لگتی. اور سالن میں اگر تھوڑا سا مرچ مسالہ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا اگر سالن ٹھنڈا ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ بھی گزارا نہیں ہوتا. اللہ کریم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں بھی تقویٰ نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، انکساری نصیب فرمائے. جی مدنی چینل ناظرین، آپ نے مدنی پھول ملاحظہ کیے. ایک ہی کلام اب شامل جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، وہ بھی ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. بولو آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. بولو آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دل ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا، جتنی کلپس ہم چلا سکتے تھے وہ چلائے، اور جو رہ گئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سلسلے میں جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ اب چونکہ قرآن دازی کا وقت ہوا جاتا ہے اور قرآن دازی بھی کریں گے، اور آج آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پوچھیں گے۔ اور جو قرآن دازی ہے وہ فی الحال جو ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہم الگ سے کیا کرتے تھے وہ فی الحال ابھی کسی وجہ سے روک دی گئی ہے، تو اس وقت جو قرآن دازی ہے وہ تبرکات ہی کے حوالے سے ہے، اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ایک ہی قرآن دازی کی تھی۔ اسکرین پر نام جو ہے وہ دکھائے جائے، تو جیسے ہی جو ہے وہ اپنا یہ نام اسکرول جو ہے وہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں نام جو ہے وہ لوں گا، تو جن کا نام وہ رک جائے گی اسکرین تو انشاءاللہ عز و جل ان کا نام نکلے گا، تبرکات ان کو جو ہے وہ پہنچائے جائیں گے۔ مدینہ بنت فیض احمد عطاریہ ہے جن پور سے، اپنے محرم کے ذریعے سے ہم سے جن پور جن پور یہ جو ہے وہ ہے علاقہ، تو اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تبرکات وغیرہ جو ہے وہ روانہ کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔